سامعین، ہم نے کہا تھا کہ جو بھی پروگرام ہماری کمیونٹی کے پروگرام ہوتے ہیں اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو معلومات ملتی رہیں، پروگرام کیسے ہوئے اور کتنا رہا، کون سی جو ہے وہ خوبی تھی، کون سی خامی تھی، اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہم کیا کیا کوششیں کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، یہ ساری چیزیں جو ہے مل جل کر ہوتی ہیں۔ کوئی ایک آدمی اکیلا یا کمیٹی کے لوگ بات تو کرتے رہتے ہیں، وہ بیچارے ساری محنت کرتے ہیں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب پروگرام ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے ہر کوئی اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ آپ اس کو پورا سال اس پر نظر رکھا کریں، پورا سال اس کو اسٹڈی کیا کریں۔ میں نے بہت دفعہ کہا، بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے کہا، ایسا ادارہ آپ کی آواز کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈنمارک سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اس جمہوریت سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ان تنظیموں سے ہم نے سیکھا ہے، کمیون سے سیکھا ہے، پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ رہ کر جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی کی ذات کی بات نہیں کرتے، کسی تنظیم یا کسی جماعت کے خلاف بات نہیں کرتے۔ سمن چودھری ایوب صاحب کو آپ جانتے ہیں، اکثر آپ ادارہ آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں، وہ مختلف محافل میں بھی جاتے ہیں۔ ایک کام ان کا جو اس طرح کا ہے، وہ پبلک کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، کام جو ایسا ہے، اسی طرح ہمارے پبلک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہر جماعت ہر تنظیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن ہر اچھے کام کی جو ہے وہ ہر آدمی کو تعریف بھی کرنی چاہیے، جس نے محنت کی ہے اس کی تعریف بھی کرنی ہے۔ چودھری ایوب صاحب 3 بار پی ٹی آئی کے صدر رہے، اس کے یہ فنڈ ریزنگ کے پروگرام بھی کرتے رہے، ظاہر ہے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کرتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، کھانے بھی ہوتے تھے، مہمان بھی اچھے آتے تھے، لیکن کبھی باتیں اس طرح کی جو ہے وہ میڈیا پہ یا دوسری چیزوں میں اچھائی کی باتیں جو ہے وہ اچھی باتیں باہر جاتی تھی، لوگ خوشی سے جاتے تھے اور خوشی سے جو ہے واپس آ جاتے۔ تو اس طرح سامعین انہوں نے کوشش کی۔ پھر میں نے تندور کا پروگرام ان کے ساتھ پچھلی دفعہ بنایا۔ وہ جو کام کر رہے ہیں، سوشل بات کر رہا ہوں، چونکہ ہم کسی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم سوشل انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کس انداز میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا منظم کو یہ اپنی فیملی میں انہوں نے رکھا ہوا، باہر سے کچھ شاید ہی کسی سے کچھ لیتے ہوں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی فیملی کے جو ہیں وہ اس میں جو کار خیر میں جو ہے حصہ لیتے ہیں، اور سب کو اس نے سراہ، جن لوگوں نے ہم سے سنا بات کی، سب نے ہی تعریف کی۔ اس کے بعد پہلے بھی فنڈ ریزنگ کے پروگرام ہوئے اور شوکت خانم کے پروگرام ہوتے تھے۔ جو کل کا بھی پروگرام تھا اپنا فنڈ ریزنگ شوکت خانم کا پروگرام، ڈیفینیٹ وہ بات آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کا نہیں، اصل میں اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، لیکن جو شوکت خانم ہے وہ پورے ملک کا ہے، کسی ایک بندے کا نہیں ہے۔ اس پہ عمران خان بھی کلیم نہیں کر سکتے، لیکن ڈیفینیٹ جس نے کوشش کی ہوتی ہے، جس نے ایسے وہ کیا کہتے ہیں اپنے زندگی کا ٹائم دیا ہوتا ہے، پھر نام تو آتا ہے۔ عمران خان اب اس کا مالک تو نہیں ہے، گو کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، لیکن نام سے منسوب ہوتا ہے۔ لیکن یہ پورے پاکستان کا، پوری پاکستانیوں کا، پوری پاکستانی کمیونٹی کا پروگرام ہوتا ہے۔ آپ کھلے ذہن سے بھی سوچا کریں نا، مخالفت کی حد تک نہ سوچا کریں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ کل کا پروگرام اچھا تھا، جو ہمیں نظر آیا، جو ہمیں فیڈ بیک ملا، یہ خواتین کی، چونکہ ان کی مہمان خصوصی لیڈیز تھیں، اور ایک سے جو ہے وہ ایک نامور ایک نام بھی تھا ان کا، ڈراموں کے حوالے سے، فلموں کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو خواتین اور بچوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی بنسبت دوسرے لوگوں کے، اس لیے تعداد ان کی کم تھی۔ تو غالباً 200 قریب لوگ ہوں گے بچوں سمیت، یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا کم بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق 1 سوا لاکھ کروڑ اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن یہ میری اپنی انفارمیشن پہ میں بات کروں تو اس وقت تو آپ خواتین میں اگر دیکھا جائے تو راحیلہ مشتاق ہیں، جنہوں نے بڑا کام کیا، ٹکٹ بھی زیادہ انہوں نے بیچے ہوں گے۔ ظاہر ہے جو زیادہ کام کرتا ہے اس کا زیادہ نام ہوتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے اس ڈیفینیٹ اس کی خوشبو بھی زیادہ اچھی آتی ہے، جو نیگیٹو کام کرتا ہے اس کی خوشبو بھی پھر نیگیٹو آتی ہے، پازیٹیو تو نہیں آ سکتی نا۔ لیکن خواتین میں انہوں نے بڑا کام کیا، ٹکٹ انہوں نے کافی تعداد میں بیچے، جو خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں میں بھی لوگوں نے بڑے ٹکٹ بیچے، زیادہ تعداد میں بیچے، اور لوگوں کو کسی کو 60 ملے، کسی کو 20 ملے، کسی کو 10 ملے، اسی طرح یہ لیکن پروگرام ہو گیا۔ لیکن سب سے جو اچھی بات مجھے لگی کہ سب نے جو میری انفارمیشن دی، بلکہ ایوب صاحب نے غالباً پچھلی دفعہ کہا بھی تھے یہ الفاظ کہ ہم سب نے مل کر کھانے کی چیزیں خریدی ہیں تو پکوانے کے لیے دیا ہے، تو انہوں نے ہمیں پکا کے کھانا دیا، فریش کھانا ان کو سب کو ملا، وافر مقدار میں کھانا ملا، پلس پوائنٹ ہے، یہ بھی ان کی بچت ہوگی۔ باقی چھوٹے موٹے اخراجات تو ہوتے رہتے ہیں، تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ یہ ساری انفارمیشن انہی کی زبانی شیئر کریں، تاکہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہر بات ہم اپنی کمیونٹی کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ کمیونٹی کا پروگرام تھا، میں کمیونٹی فورم کا چیئرمین ہوں، یہ میرا بھی پروگرام تھا۔ جب کمیونٹی کے پروگرام ہوتے ہیں تو پھر کمیونٹی کے پروگرام ہوتے ہیں، گو کہ کام کرنے والے پارٹیوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس میں شامل، لیکن یہ پاکستانیوں کا پروگرام تھا، کمیونٹی کا پروگرام تھا۔ چوہدری صاحب ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اور
میں سننے والوں کو بھی السلام علیکم دوبارہ کہوں گا. اس وقت تو سلام آپ کو ہی کہا, تو دوبارہ سب سننے والوں کو السلام علیکم. عبیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے؟ جی رائے صاحب آپ سوال پوچھیں, میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. جو صاحب میں نے کافی لمبی سی تمہید باندھ دی ہے, کیا آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے اپنی طرف سے کہی ہو, آپ کر سکتے ہیں بات. جی نہیں, میں آرام سے سن رہا تھا. بالکل ساری چیزیں جو آپ نے بولی ہیں بالکل صحیح ہیں اور ہوئی بھی اسی طرح ہیں. تو کچھ چیزیں آپ کو نہیں پتہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا, وہ بھی آپ بعد میں بتا دینا. تو بالکل ساری چیزیں درست ہیں اور صحیح ہیں, بالکل صحیح. جو صاحب آپ خود بتائیں کہ آپ کا یہ پروگرام کیسے رہا, اس پروگرام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ اس سارے ماحول میں تھے, آپ اس کو لیڈ بھی کر رہے تھے, چاہے فرنٹ پہ تھے چاہے بیک پہ تھے. یہ پروگرام رائے صاحب اچھا بھی تھا اور اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں. ہر پروگرام میں خامیاں ہوتی ہیں, ہر پروگرام میں مطلب کہ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, کامیاب بھی ہوتا ہے. ظاہری طور پر وہ بہت اچھا تھا, کامیاب نظر آ رہا تھا, لیکن ہماری کچھ غلطیاں تھیں ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے اور کنٹرول ٹکٹ وغیرہ کے حوالے سے. اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے مطلب کنٹرول اس طرح نہیں ہو رہا تھا, موبائل پہ نمبر سامنے نہیں آ رہا تھا. اس طرح کی کچھ چیزیں مطلب کہ تھیں. اور جو ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا اعتراض تھا, لوگوں کو بھی تھا لیکن مجھے بھی تھا. چلو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس طرح کا جو غلطی ہو اس کو مان لینی چاہیے. تو اس سے بہتر بھی کوئی گیسٹ آ سکتا تھا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں جو شوکت خان ہم گیسٹ بھیجتے ہیں ہم اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے وسیع شاہ صاحب آئے تھے, اس پر بھی اعتراضات کیا تھا کہ نہیں وہ سوٹیبل نہیں ہے, ہمارا پروگرام اس سے اچھا نہیں ہوگا. تو وہ بھی ہوا. اس دفعہ بھی ہم نے تقریباً 3 ہفتے لگاتار کرتے رہے, اعتراض کرتے رہے, لیکن وہ نہیں مانے. کہتے جی کہ چھوٹا اسٹیشن ہے ڈنمارک, اس لیے ہم اتنی جلدی ایک اسپیشل گیسٹ آپ کو نہیں دے سکتے. تو پھر میری تھوڑی بدقسمتی کر لیں کہ میں پاکستان چلا گیا, آیا پھر واپس چلا گیا, تو میں اتنا ٹائم اس پر نہیں دے سکا کہ ہم اپنا کو گیسٹ بلا سکیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جو ڈینش سنگر ہے اس کو بلا لیا تھا, تھوڑا اچھا ہو گیا. لیکن اس دفعہ اوور آل تو ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس طرح ہو جاتا تو پروگرام زیادہ اچھا ہوتا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی بالکل, آپ بجا فرما رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کوئی گانے بجانے سے, میوزک سے ذاتی طور پر کوئی دلچسپی نہیں, لیکن لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے اور آپ کا ایک اپنا انداز ہے فیملی وائز جو ہے وہ. دوسرے اسٹیج کے حوالے سے بھی مجھے یاد ہے کہ جو میں نے آخری پروگرام آپ کا بڑا پروگرام دیکھا تھا, اس کے جو اسٹیج سیکرٹری بھی تھے اس وقت بلال ہوتے تھے آپ کے ساتھ, اس وقت چودھری افتاب صاحب تھے جو آپ کے غالباً بھائی بھی ہیں. وہ بڑا اچھا جو اسٹیج پہ آتے تھے اور اچھے اچھے اشعار بھی ہمیں سناتے تھے. اور اس کے بعد بعض دفعہ پھر مصنوعی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بندے پریکٹیکلی ہوتے نہیں ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں الفاظ کے ساتھ جو ہے ان کو اس کے ساتھ کھیلا جائے, لیکن ذاتی طور پر پریکٹیکلی جو حقیقت ہوتی ہے پھر اس پہ خوشبو بھی ہوتی ہے. دوسرا چوہدری صاحب ایک بات ہے کہ میں نے آگے بھی یہ بات کی ہے, آپ سے ڈائریکٹ بھی بات کرنا چاہوں گا جی کہ ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے ٹیبل سجے ہوئے تھے, اسٹیج بنا ہوا تھا, ہر ماحول جو ہے وہ خوبصورت نظر آتا تھا. بچوں اور خواتین نے جو ایک اچھا ماحول بنایا ہوا تھا, وہ کیا نام ہے دہی پلے یا کس طرح کا وہ جو دیتے ہیں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں, گول گپے جو ہمیں بچپن میں کھاتے تھے ریڑھی سے جو ڈولے میں ڈالے ہوتے تھے. اچھا ایک ماحول بنا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پیچھے جو ہے وہ شوکت خانم کا بینر بھی بڑا لگا ہوا تھا. اس کے بعد جن لوگوں نے جو سپورٹ کیا یا جو کچھ بھی ہوا ان کے بینرز پہ جو ہے وہ سب لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. اور نیچے جو لگے ہوئے تھے وہ یوم دفاع کے حوالے سے لگا ہوا تھا, اسی طرح اپنا شہیدوں کے حوالے سے تھا. پاکستان کا جھنڈا چھوٹا سا تھا, ڈنمارک کا جھنڈا چھوٹا سا تھا. تو یہ اشتہارات نیچے لگے ہوئے تھے. جو صاحب یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ محب وطن پاکستانی, آپ ایک غازی کے بیٹے ہیں, کہ اس طرح کے جو ہے نا جھنڈے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا, جھنڈے سے بڑا شوکت خانم نہیں ہے, لیکن انسانیت کے لحاظ سے بہت بڑا کام ہے یہ جو ہے نا, اس کی ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. یہ ہمارے ڈنمارک کا جھنڈا, چونکہ ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں, پاکستان کا جھنڈا جو ہمارا اپنا جھنڈا ہے, تو ہم دیکھیں جب اس کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاؤں کے ساتھ نیچے آتا ہے, اسٹیج کے نیچے آتا ہے, جھنڈا ہم سے نیچے چلا جاتا ہے. تو باقی ہم اس کے اوپر بہت ساری اوپر نظر آتے ہیں, لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ہے, یہ ایک چھوٹی سی اصلاح کی بات ہے. یہ میرا سوال ہے آپ سے. ہاں وہ بالکل, دیکھو یہ ایک میں نے کہا نا غلطیاں کچھ رہ جاتی ہیں. وہ جو بینر میں نے چسپاں کیے وہ میں نے کیے 2
ہمارے ساتھیوں نے وعدہ کیا تھا ان کے پاس بڑے بڑے جھنڈے ہیں پاکستانی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ساتھ ڈینش جھنڈا بھی ہونا چاہیے. ڈینش جھنڈا میں اس لیے لایا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے جھنڈے لگنے ہیں تو وہ کہیں کوئی اعتراض نہ اٹھے کہ ڈینش جہاں ہم رہتے ہیں اس کا نہیں ہے. تو یہ تو میں نے احتیاطاً ایک جھنڈا جو پاکستانی پرنٹ کروا لیا. وہ بڑے جھنڈے آنے تھے 3-3 میٹر کے جو بڑے اوپر لگنے تھے دونوں سائڈوں سے، وہ غلطی سے اس دن وہ نہیں لا سکے. کہہ رہے جی گاڑی میں نہیں آ رہے تھے، وہ جو ڈنڈے تھے وہ بہت بڑے تھے، وہ نہیں آ رہے تھے. یہ غلطی ہوئی. شکر ہے کہ میں نے وہ اپنا ایک پاکستانی جھنڈا پرنٹ کر لی، وہ تھوڑا سا کور ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے تقریباً 1 میٹر زمین سے اوپر تھا، کیونکہ 1.5 میٹر کا وہ سٹیج تھا، تو 1 میٹر اوپر تھا تو کافی اونچا. لے کے جب کھڑے ہوتے ہیں قومی ترانے کے لیے تو وہ پھر نظر نہیں آ رہا تھا. جب بیٹھے ہوتے تھے وہ سب کو نظر آ رہا تھا. تصویریں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ایک غلطی تھی جو بھول گئے جو 2 ساتھی، ان کی وجہ سے یہ ہوا. رحیل آباد جی کے پاس بھی بہت زیادہ جھنڈا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا میں لے آؤں گی، لیکن ان کے پاس کام اتنا زیادہ تھا تو وہ ظاہر بھول گئی یا کچھ بعد میں پوچھا نہیں ہے. لیکن شکر ہے کہ میں احتیاطاً ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ پاکستانی اور ڈینش جھنڈا ایکسٹرا چھوٹا ہو بڑا ہو میں ضرور رکھتا ہوں تاکہ کمی پوری ہو جائے. تو یہ واقعی آپ کا سوال صحیح ہے. مجھے بھی بہت سخت محسوس ہوا کہ آگے جو فرنٹ پر اوپر جہاں شوکت خانم کا لگا ہوا تھا ادھر لگانا تھا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا دائیں اور بائیں جگہ خالی تھی، وہ 2 جھنڈے ادھر لگنے تھے. تو یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. آئندہ انشاءاللہ میں خود، میرے پاس بہت زیادہ پاکستانی جھنڈے تھے، پوری بوری بھری ہوئی تھی. میں 14 اگست کے قریب آپ خود بنا کر دیتے ہیں لوگوں کو، بڑے بڑے بینر بنا کر آپ دیتے ہیں اور آپ سوشل کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا یار سب سے زیادہ میں نے ڈونیٹ کیا، میرا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں وہ اتنے جھنڈے میں نے بنائے تھے، 10-10 میٹر کے جھنڈے تھے میرے پاس پاکستانی. تو وہ ایک پوری بوری لے کر گئے تھے مجھ سے سویڈن میں، تو ایک جھنڈا بھی واپس نہیں آیا. تو یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب اپنی پاکستانی جھنڈے جو پاکستان سے ملتے ہیں، یقین کرو وہ اتنے سستے نہیں ہوتے. 40-50 ہزار کے میں لایا تھا. تو وہ 40-50 ہزار تو کوئی رقم نہیں خاص ادھر کے کرون کے حساب سے، لیکن ادھر سے وزن اٹھا کے لانا کافی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن وہ اتنے زیادہ تھے، آج میرے پاس ایک بھی جھنڈا نہیں اپنے لیے. تو انشاءاللہ اب دوبارہ ادھر سے ہی بنوا لیں گے یا پاکستان سے دوبارہ میں منگوا لوں گا. اپنے پاس ہونا چاہیے. جب پروگرام ختم ہوتا ہے نا ہم کام پر لگے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوا لپیٹ کر بچے ساتھ لے جاتے ہوئے، اور پھر مجھے شرم آتی ہے ان سے جھنڈا لیتے ہوئے. تو یہ بات اصلی جھنڈے جو غائب ہو جاتے ہیں. چلیں چو صاحب بچے لے جائیں تو کوئی بات نہیں، جھنڈا بچہ لے جائے تو کوئی اس کی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ دیکھا آپ والی بات صحیح ہے کہ جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو ہم کھانے کی طرف، اور اس لیے میں کہتا ہوں میں بھی فوٹو بناتا ہوں، میرے بھی فوٹو بنتے ہیں. یہ جو ہمیں فوٹو مافیا کا دورہ پڑ جاتا ہے نا، اس کے وقت ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں جب اپنے فوٹوؤں کے ذاتی فوٹوؤں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہ جو بات کی نا، یہ میرے دل کی بات کی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا فوٹو مافیا، دیکھیں یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے میں بالکل 100% سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ فوٹو مافیا جو ہے نا پی ٹی آئی میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے ممبر زیادہ ہیں اس لیے زیادہ ہی نظر آتا ہے شاید، لیکن یہ ہماری پارٹی میں ایک بیماری ہے کہ فوٹو مافیا، فوٹو سیشن جو ہے نا وہ جناب ایک دم کیمرہ نکالنا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا موبائل لوگوں کے پاس وہ نکالنا ہوتا ہے فٹافٹ کے، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میری فوٹو پہلے آنے چاہیے جیسے انعام ملے گا. یار فوٹو سے اپنا جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ مطلب خراب کر دیتا ہے بندہ. اسے اپنی اب صرف خدا کی راہ کے لیے ہم کرتے ہیں کام، اور چاہے اپنے ملک کے لیے کریں، سیاسی پارٹی میں رہ کر کریں، تو اس کو ضائع نہ کیا کریں فوٹو لگا کر. جب فوٹو لگاتے ہیں جی میری فوٹو نہیں ہے، پھر ناراضگی ہوتی بعد میں میری فوٹو نہیں آئی. یہ کام ہوتا ہے. میں تو صرف پی ٹی آئی میں کام کیا تو مجھے جو محسوس ہوا کہ ہماری پارٹی میں یہ بیماری جو ہے، پاکستان میں اتنا نہیں ہے لیکن باہر جو ہے نا اشتہار لگائیں گے عمران خان کا، مطلب کہ بڑی فوٹو ہوگی ساتھ اپنی ضرور لگائیں گے. تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ استعمال کرتے ہیں صرف اپنی فوٹو لگانے کے لیے. جب کام کا وقت آتا ہے، ڈونیشن کا وقت آتا ہے، تو اکثر لوگ پھر وہ مطلب غائب ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ جھنڈے بھی بنا، تصویریں بھی پرنٹ کر کے دیتے ہیں، وہ پھٹیاں بھی آپ کے جو ہے وہ دفتر میں جو ہے وہ آ کر لگاتے رہتے ہیں، جو ٹیم ساری رات کام بھی کرتی ہے. جب یہ بینر سارے اٹھاتے ہیں جہاں بھی جو ہے وہ اچھا پازیٹیو ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، جو مطلب اپنے کاز کے لیے ہوتی ہے،
اس کے بعد کچھ تو ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ تو بچ جاتے ہیں، کچھ وہیں پھینک جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کہہ میں نے ایک دفعہ دیکھا جاڑی کی دوسری طرف پھینک رہا تھا ایک بندہ، وہ تصویر آج بھی میرے پاس موجود ہے، میں اگر لگاؤں اس تصویر کو تو پھر نیگیٹو سینس میں آ جاتی ہے۔ ہاں وہ پھینک جاتے ہیں، پھر ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے، دیکھو تصویریں گاڑیاں اوپر سے گزر جاتی ہیں، یہ ہم نے بھی دیکھا، یہ کہ بے ادبی ہوتی ہے، چاہے تصویر کسی کی بھی ہو تو اس طرح جب ہوتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستانی جو ہے اتنا زیادہ منظم طریقے سے کام نہیں کرتے، اتنا ڈسپلن نہیں عام ہے، بس یہ خرابی ہے، فوٹو کے لیے بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہو کر فرنٹ میں ایک دوسرے کو دھکا دے کر فرنٹ میں آنا تصویر بنانے کے لیے، یہ ہم بس پاکستانیوں میں مجھے نظر آتا ہے۔ چلیں بہرحال خواتین کا چوہدری صاحب، کیا اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ چونکہ آپ سارے پروگرام کو دیکھتے بھی رہے، ساری میٹنگز میں آپ موجود بھی رہے، آپ کو بیک جو چیزیں ملتی بھی رہی ہوں گی، اس دفعہ میں نے دیکھا کہ خواتین دوسرے لفظوں میں جسے کہتے ہیں کہ خواتین بازی لے گئی ہیں؟ خواتین کی جب بھی ہمارا فنکشن ہوتا ہے خواتین کی پلس ہوتی ہے، کیونکہ یہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور زیادہ ان کو شاید سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، میں سمجھ بھی آتی ہے، گھر میں کام کر کر کے پھر ان کا بھی دل کرتا ہے کوئی فنکشن آئے تو ہم اس میں حصہ لیں، لیکن یہ ہمارے پروگرام جو اس دفعہ ہوا ہے فرائیڈے والے دن، اس میں ان کی شمولیت زیادہ تھی، میرے خیال میں وہ ریشم کی وجہ سے وہ زیادہ تھی، یہ میرا اپنا اندازہ ہے۔ یہ میرا ایک سیاسی سوال بھی ہے اور میری رائے بھی ہے کہ جتنا کچھ یہ آپ کا اجتماع بنا ہوا تھا، جو آپ کی سیٹنگ بنی ہوئی تھی، یا جتنے بچے موجود تھے، چھوٹے بچے بھی موجود تھے، اگر ان کے ہاتھ میں جو پاکستان کے جھنڈے ہوتے، ڈنمارک کے جھنڈے ہوتے 6 سپٹمبر کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کی رونق کی دوبالا ہو جاتی۔ دیکھو بالکل صحیح بات ہے کہ میں اتنا اس دن مصروف تھا، جو پچھلا پروگرام ہمیں کروایا تھا 14 اگست کا، اس دن میں نے کئی 100 پرنٹ کروائے اور ڈنڈیاں لگا کر بچوں کو دیں، وہ میرے پاس ابھی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھیں گے جب وہ لہراتے ہیں اسٹیج سے یا نیچے سے کتنا اچھا ماحول بنتا ہے، میں نے اس کو بہت مس کیا، اور یہ میں پروگرام کا انتظار نہیں کروں گا نیکسٹ پروگرام کا، پہلے اس کا بندوبست کروں گا اور پہلے بنوا کر رکھ لیں گے، چھوٹے بڑے جھنڈیاں جی ہے نا، یہ ہونی چاہیے، بڑی رونق بنتی ہے اور بچے اس کو بہت اچھا سمجھیے، پوچھتے ہیں انکل یہ میں لے لوں یہ لے جاؤں، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچے پوچھ رہے ہیں، ان کا شوق بڑھ رہا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، یعنی کہ مجھ سے ہوئی، کیونکہ پرنٹ میں نے کرنا ہوتا ہے، تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس دن بہت زیادہ میں بزی تھا، اتنے فون آئے اپنے چوہدری صاحب کے، اپنے جو فرید صاحب ہیں ان کے، میں کل نوٹ کر رہا تھا 4 فون ان کے، جو انہیں کوئی مجبوری ہوگی ظاہر ہے، تو میں کسی کا فون نہیں اٹھایا فرائیڈے والے دن اپنے کام کا، صرف میں اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ساتھیوں کے فون اٹینڈ کر رہا تھا، تو بہرحال 3-4 جو آپ نے میجر پوائنٹ، اس پر میں فل ایگری ہوں کہ آئندہ اس سے یعنی کہ بہت بہتری ہوگی، اپنے فلیگ کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے اور چھوٹی جھنڈیاں بنا کر بچوں میں تقسیم کرنی ہے، اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے اپنا بھی اور بچوں کا بھی۔ جو سب آتے ہیں، آپ کا جو دوسرا پروگرام، آپ کا دوسرا جو پروجیکٹ ہے، یہ تندور کے حوالے سے، غربا کو جو ہے روٹی کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر بہت، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ جب میں بیٹھتا ہوں وہاں جا کر تو یقین کریں میرے جذبات باہر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں یہ کام سونپا، ہماری قسمت میں یہ آیا، یقین نہیں آتا کبھی کبھی کہ ایسا ہو گیا ہماری زندگی میں، ایک بہت بڑا شوق تھا، بڑی مطلب آرزو تھی کہ یہ ہو اور ہو گیا، تو یقین نہیں آتا کہ اتنی اچھی ٹیم بھی مل گئی اور آرام سے ہو رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں جہاں میری جو خواہش تھی کہ 1000 روٹی ہر روز لگے، تو دیکھو اس سے بہت زیادہ بڑھ گیا 3 مہینوں میں ہی، ابھی 3 مہینے پورے بھی نہیں ہوئے، تو یہ دیکھیں نا کتنا بڑا، جون میں شروع کیا تھا، تو اس لیے میں تو بہت زیادہ مطمئن ہوں، آگے جو نیکسٹ پروگرام ہے اس میں پر بھی ہم نے شروع کر دیا کہ ہر جمعے والے دن، جمعے کی نماز کے بعد ایک بالکل لنگر ہوا کرے گا، بالکل فری ہوا کرے گا، تو ایک دیکھ سے ہم شروع کریں گے، تقریباً 2 سے 3 ہفتے کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا، تو یہ بڑھے گا بہت زیادہ، الحمدللہ خوشی ہوگی کہ جو لوگ بالکل آرام سے کھانا جتنا مرضی کھائیں بیٹھیں، کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہمارے اندر جو حال ہے مسجد کا اس میں 400-500 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، تو بہت اس پر کام کریں گے، اس پر جو لوگ صدقہ دینا چاہیں گے
وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر لائیو کہیں گے کہ ہمارا مطلب بکرا اسی وقت ذبح کر کے اور کرو تو اسی وقت ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا مارجن ہوگا، ہمارے پاس جانور موجود ہوں گے، جو بھی ایک دم صدقہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے گا، یہ ہم سہولت ان کو دیں گے، ویڈیو بنے گی اسی وقت ان کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا اور پکایا جائے گا، وہ تقسیم کے دوران جو ویڈیو ہوگی ان کو بھی وہ شیئر ہم کریں گے ان کے ساتھ، تو یہ سہولت میرے خیال ہے کم ہی موجود ہوتی ہے، یہ ہم دیں گے اپنے بھائیوں کو ادھر جو ڈنمارک میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں، لیکن ایسی سہولتیں ہم ان کو دیں گے، کوئی مصیبت آ جائے، دیکھو صدقہ جو ہے مصیبت کو ٹالتا ہے، تو ایسی سہولتیں ہم اپنے بھائیوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ تو صاحب آپ کا بہت شکریہ، آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں اپنی کمیونٹی کو؟ جی میں صرف شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں لوگ اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں، اور یہ بھی میں پیغام دے دوں، یہ جو پروگرام ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوا، جس طرح آپ نے بتایا کھانے کا، مجھے آپ نے پہلے ہی اس پر کافی اچھی گفتگو کر دی تھی کہ ساری چیزیں ہمیں ڈونیٹ کر دیں، ساری اسپانسر ہوگی اور کوئی خرچہ ہمارے جیب سے نہیں گیا، جتنی رقم ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے ہاتھ میں آئی ہے 110% وہ اسی طرح شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں جائے گی بغیر کسی کٹوتی کے، تو یہی میرا پیغام ہے۔ تو بہت شکریہ راج صاحب، انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ میں ملاقات ہوگی دوبارہ انشاءاللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔